بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کا عنوان ہے تمہاری میری ملاقات، جو لکھا ہے راحیلہ خان نے۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شیپ بنانے میں مصروف تھا، تبھی جبھی آپ ہی نے ایک پاسپورٹ سائز تصویر میری آنکھوں کی سکرین کے آگے فٹ کی۔ اف! تکلیف کی شدت سے میں کرہا اٹھا۔ ارے کیا ہوا؟ تصویر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے سختی سے تنی ہوئی تھی، جو کچھ دھندلا سی گئی تھی کیونکہ میری آنکھیں بھر آئی تھیں تکلیف کی شدت سے۔ آپ ہی یہ تصویر تو سامنے سے ہٹائیے، میرا منہ کٹ گیا ہے۔ میں نے ذرا دھیمی آواز میں احتجاج کیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہماری جبھی آپ ہی کا غصہ اکثر ہائی رہتا ہے۔ لو ہٹا لی۔ انہوں نے منہ بناتے ہوئے تصویر تو ہٹا لی، لیکن ان کی شکل پر ہزاروں زاویے بن چکے تھے۔ کیسی لگی یہ لڑکی تمہیں؟ سوال پولیس والوں کی طرح داغا گیا تھا۔ منہ کاٹ دیا۔ میں اپنے زخم کو رو رہا تھا۔ کیا اس لڑکی نے؟ انہوں نے کمر پر ہاتھ رکھا اور اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں حیرت انگیز طور پر پھیلا دیں۔ نہیں نہیں جبھی آپ ہی، میں تو اس منوز ریزر کی بات کر رہا ہوں۔ میں گڑبڑا گیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ تصویر تمہاری ٹیبل پر رکھ کر جا رہی ہوں، شام کو فون کروں گی، پھر بات ہوگی۔ اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن آپ ہی ابھی سے کیوں جا رہی ہیں؟ کچھ دیر تو بیٹھتی۔ میں نے اخلاقاً ایک جملہ پھینکا۔ تمہارے صابر بھائی نیچے گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں اور پھر تمہیں بھی آفس جانا ہے۔ میں اکیلے گھر میں کیا کروں گی؟ ٹھیک ہے آپ ہی، بچوں کو میرا پیار دیجیے گا۔ میں نے زبردستی دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت ضد کر رہے تھے کل کہ ماموں کے گھر جانا ہے، لیکن اب ان کے اسکول کا ہوم ورک بھی تو کروانا ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے آپ ہی۔ میں نے فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ وہ تینوں شیطان بچے گھر میں آ کر اتنا ادھم مچاتے ہیں کہ خدا کی پناہ، نہ صرف گھر کی حالت ابتر کر دیتے ہیں بلکہ میری جیب بھی خالی کر جاتے ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اب کے چھٹیوں میں انہیں ماموں کے گھر چھوڑ دوں گی۔ بس 1-2 ہفتے ہی تو رہ گئے ہیں اسکول بند ہونے میں۔ نہ جانے اسکول والوں کو مجھ جیسے مظلوم ماموں سے کیا بیر ہے، جو 2 مہینے کے لیے اپنے اسکول کے دروازے ان شریر شیطانوں پر بند کر دیتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اسکول والوں پر غصہ نکال دیا۔ ارے تم کیا سوچنے لگے ارسل؟ مجھے خیالات میں غوطہ زن دیکھ کر آپ ہی نے پوچھا۔ کچھ نہیں آپ ہی، کچھ بھی تو نہیں۔ میں چونک پڑا۔ اچھا میں چلتی ہوں اب۔ اور ہاں، ہنا کا فون آیا تھا، شاید کل پرسوں وہ بھی آئے۔ جاتے جاتے وہ ایک دم ایک اور وار کر گئیں۔ میری کہانی دوسرے نوجوانوں کے مقابلے میں کسی حد تک مختلف ہے۔ جی ہاں، میں بیچارہ معصوم سا لڑکا 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، بقول اماں مرحومہ کے۔ میں بڑے ارمانوں کا ہوں۔ 7 بہنوں کے بعد جب اماں ابا کی امید بالکل دم توڑ چکی تھی، تب میں نے اس دنیا میں آنکھیں کھولیں، ان کے بجھے دلوں کو مسرت سے بھر دیا۔ 40 دن تک ابا میاں نے فقیروں کو کھانا کھلایا، محلے بھر میں مٹھائی تقسیم کی گئی، اور جب میری رسم عقیقہ ہوئی تو باقاعدہ لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے 7 بیٹیوں کے بعد اوپر والے نے انہیں بیٹے جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ گویا میں گھر بھر کا لاڈلا اور چہیتا بھائی ہوں۔ میری ساری بہنیں مجھ پر جان چھڑکتی ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور ایک کے بعد ایک میری بہنوں کی شادی ہوتی گئی، اور جب سب سے چھوٹی ہنا آپی کا نمبر آیا تو ابا میاں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میرے 6 بہنوئیوں نے ابا میاں کی کمی کو محسوس نہ ہونے دیا۔ جب ہنا آپی کے بعد میری باری تھی، لیکن میں تعلیم کے مراحل سے گزر رہا تھا، لہٰذا اماں کا یہ ارمان ہی رہا، کیونکہ تعلیم ختم کرنے اور ملازمت کرنے کے 2 سال بعد تک میری بہنوں کو ان کی خواہش کے مطابق کوئی لڑکی پسند ہی نہ آئی، اور یوں ایک دن اماں بھی چپکے سے گزر گئیں، اور اب گزشتہ 2 سال سے میں اپنے گھر کی ذمہ داریاں خود نبھا رہا ہوں، جن میں آٹا گوندھنے اور چائے بنانے سے لے کر بریانی پکانا تک شامل ہے۔ اور جب میرے 5 بہنیں چھٹی کے دن اپنے میکے یعنی میرے گھر ڈیرا جماتی ہیں تو خالص مظلوم بہو کے مانند
میرا سارا دن کچن میں گزرتا ہے۔ شکر ہے کہ نمی آپی اور فرات آپی ملک سے باہر رہتی ہیں، ورنہ میں کسی دن خود بریانی پکاتے پکاتے آلو بخارا بن جاتا۔ جی، آلو بخارے پر مجھے یاد آیا کہ ہماری ہنا آپی کو ہمیشہ مجھ سے شکایت رہتی ہے کہ میں بریانی بناتے ہوئے اس میں آلو بخارے کم ڈالتا ہوں، جبکہ رفو آپ چاہتی ہیں کہ میں آلو بخارے ڈالا ہی نہ کروں، کیونکہ ان کے شوہر نامدار محترم اکرم نواز بیگ صاحب کا گلا ذرا سے کھٹے سے بھی بیٹھ جاتا ہے۔ مجھ سے پوچھیے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اکرم بھائی کا گلا کسی دن باقی بیٹھ جائے، اس لیے کہ جب وہ ذرا گلا کھنکار کر جوش میں باتیں کرتے ہیں تو میرے اس 30 سال پرانے گھر کے دروازے بجنے لگتے ہیں اور نیچے والے کرایہ دار دوڑے دوڑے میری خیریت معلوم کرنے آ جاتے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ مجھے کس قدر شرمندگی ہوتی ہے جب میں ایک ہاتھ میں کوکیر اور دوسرے ہاتھ میں جھاڑن لیے ان سے مسکرا کر صرف یہ کہنے دروازے پر آتا ہوں کہ افتخار صاحب کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آج چھٹی کا دن ہے نا، اور اکرم بھائی بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو صاحب یہ ہے مجھ بیچارے نوجوان کی کہانی۔ ویسے آج کل میرے اس بھرے پورے کنبے میں میری شادی کا قصہ چھڑا ہوا ہے۔ میری ساری آپیاں اپنے اپنے جاننے والوں کی لڑکیوں تصاویر لے کر آ رہی ہیں، اور میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ میری دراز میں اب تک خوبصورت پڑھی لکھی اسمارٹ لڑکیوں کی اتنی تصویریں جمع ہو چکی ہیں کہ جتنی شاید کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں بھی نہ ہوں۔ ٹرن ٹرن، میں ابھی آفس سے تھکا ماندہ لوٹا ہوں اور اس ٹیلی فون نے ابھی سے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ چائے کی طلب بھی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی چولہے پر پانی رکھا ہی تھا کہ جناتی سر درد شروع ہو گیا۔ ہیلو ہیلو، ارسل صاحب ہیں؟ ایک اجنبی نسوانی آواز نے مجھے چونکایا۔ آپ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میری جاسوسی کی حس ذرا بیدار ہوئی۔ اجی میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اس سے مطلب؟ میں نے پوچھا ہے کہ ارشد صاحب ہیں؟ اس کی اس مزاجی پر میں بری طرح تپ گیا۔ میں اس کا باپ بات کر رہا ہوں۔ تو گویا میں نے غلطی سے قبرستان کا نمبر ملا دیا۔ پٹ سے جواب ملا اور میرے ہاتھوں سے ریسیور چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ محترمہ، آپ ذرا تمیز سے بات کریں۔ میں نے بامشکل تھوک نگلتے ہوئے اسے پریشر میں لانے کی کوشش کی۔ انسانوں کا تو پتہ ہے، لیکن مردوں کے ادب و اخلاق سے مجھے بالکل بھی واقفیت نہیں ہے۔ وہ بدستور اپنے موقع پر ڈٹی تھی۔ آپ فضول میں کمبل ہو رہی ہیں، اب برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ اتنی گرمیوں میں کمبل کا ذکر توبہ کریں۔ مردے صاحب، کیا قبر میں اتنی سردی ہوتی ہے؟ آواز میں طنزیہ عنصر شامل تھا۔ دیکھیے، آپ مستقل مجھے مرا ہوا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کیا آپ کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے؟ چولہے پر رکھا ہوا پانی زور شور سے ابل رہا تھا، لیکن ان محترمہ کی بے تکی گفتگو شیطان کی آنت کی طرح کھینچے چلی جا رہی تھی۔ غلطی آپ کی ہے، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ ارسل صاحب کے والد محترم عرصہ ہوا گزر چکے ہیں۔ رہی پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات، تو ہو سکتا ہے کہ میں خواتین پولیس جوائن کر لوں، کم از کم آپ جیسے لوگوں پر تو ہاتھ ڈال سکوں گی۔ میں نے فوراً اپنے گریبان کے بٹن لگانے شروع کر دیے۔ مان وہ ریسیور سے نکل کر جھانک نہ لے۔ اب میں ایک انتہائی شریف قسم کا نوجوان ہوں، اپنے اوپر کسی قسم کی تہمت برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی اس لمبی اور فضول قسم کی بے تکی گفتگو کا مقصد کیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اب تک چائے کی کیتلی میں پانی جل جل کر آدھا کپ رہ گیا ہوگا، لیکن میں اب ذرا اس سے دو ہاتھ کر لینا چاہتا تھا، یا شاید وہ مجھ سے دو ہاتھ کر رہی تھی۔ اور میری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو لڑکیوں سے اس قدر بات کرنے کا شوق کیوں ہے۔ کیا یہ شوق پیدائشی ہے یا کسی دماغی چوٹ کا اثر ہے؟ اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شاید اس کے پاس فرصت تھی۔ آپ ڈاکٹر بھی ہیں کیا؟ میں نے جل کر پوچھا۔ مجھے ڈاکٹرز بالکل بھی پسند نہیں۔ ہر وقت ان کے پاس سے دوائیوں کی بو آتی رہتی ہے۔ ویسے بہت نیک خیالات ہیں آپ کے ڈاکٹرز کے بارے میں، لیکن اب میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے کہ میں آپ کی یہ فضول اور لغو گفتگو سنوں۔ میں ریسیور پٹکتا نہ چاہتا تھا۔ آپ سے تو میں نے صرف ارسل کے بارے میں پوچھا تھا، اور آپ ایران طور پر ان کو لے کر بیٹھ گئے۔ وہ خاصی بے تکلفی سے میرا نام لے رہی تھی، جیسے اس
की मुझसे खासी शनासाई हो। अच्छा तो मैं ईरान तोरान लेकर बैठा था और आप जो मुस्तकिल मेरे कान खा रही हैं वो। हराम चीज़ें खाना हमारे मज़हब में मना है। देखिए मोहतरमा, इस वक्त मेरे सर की हालत बहुत बुरी हो रही है। चूल्हे पर रखा चाय का पानी जलकर आधा हो चुका है, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। ये कहकर मैंने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया और किचन की जानिब दौड़ा, जहाँ केतली से उठता धुआं का जिन मेरा मुंतज़िर था। नीले शफाफ पानी में मुझे इसका अक्स नुमाया नज़र आ रहा था। इसने मेरी गर्दन में अपनी बाहें हामाइल कर दी। इसकी काली खुशबूदार जुल्फ़ें मेरे चेहरे को हवा की शरारत से बार बार चूम रही थी। इसका महका वजूद मेरे दिल में उमंगें जगा रहा था। कितना खूबसूरत मौसम था, साफ शफाफ आसमान बड़ी नरमी से सूरज की रो पहली किरणें बिखेर रहा था। मैं और वो झील किनारे न जाने कब से बैठे थे कि वक्त गुजरने का एहसास तक ना हुआ। ऐसे जैसे सदियां बीत गई हों। चंचल आशाओं ने फिजा में नगमगी सी बिखेर दी थी। कोमलता का सहर मेरी आंखों में उतर गया था। अरसल, मेरा दिल चाहता है कि मैं यूं ही उम्र भर तुम्हारे संग बैठी रहूं। इसकी गजाली आंखें नीले पानियों को तक रही थी। मेरा भी दिल यही चाहता है। मैंने इसका नाजुक गुलाबी हाथ अपने लबों से लगाया तो एक अजीब सा सरूर मेरे वजूद में सरायत कर गया। पता है अरसल, मेरी हथेलियाँ गुलाबों की माने सुर्ख क्यों हैं? इसमें मेरी मोहब्बत का रंग जो शामिल है, मेरे दिल का खून है जो तुम्हारे प्यार से छलक पड़ता है। इसका एक एक लफ्ज़ मेरे दिल में उतरता गया। मैं मसहूर हो रहा था, मोहब्बत की आँच बढ़ती जा रही थी। सुनो, मुझे अब अपने दिल पर इख्तियार नहीं है, मैंने धीमे से इसके कान में कहा तो शर्म से इसका चेहरा गुलाबी हो गया। तुम्हें मुझ पर इख्तियार नहीं है इसलिए कि तुम्हारे दिल में तो मैं हूँ, वो कह रही थी। और टेलीफोन की बेहंगम बैल ने मुझे हड़बड़ा दिया। मैं सोफे से कालीन पर आ गिरा था। लानत हो तुम पर, इतने प्यार से ख्वाब से जगा दिया। मैंने एक प्यारी सी गाली से टेलीफोन को नवाजा। वैसे इस टेलीफोन की दास्तान भी खासी कदीम है। अम्मा मरहुमा बताती थी कि जब मैं पैदा हुआ था तो अब्बा मियाँ ने ख़ास तौर पर घर में टेलीफोन लगवाया था, जो पूरे 1 साल बाद यानी मेरी पहली सालगिरह के मौके पर घर में नस्ब हुआ था। पहले तो इस तरह फ़ोन लगा करता था। मुझे इसके कदीम होने से कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत थी तो इस मनहूस टेलीफोन सेट की बेहंगम बैल की आवाज़ से, जो पूरे महल्ले में शोर मचा देती है कि हमारे घर किसी बेचारे ने फ़ोन किया है। यकीनन इस ज़माने में टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले ऊंचा सुनते होंगे, तभी उन्होंने इतनी ताकतवर बेल सेट पर नस्ब की थी। लेकिन इस वक्त मेरी शिकायत बिल्कुल बजा थी। इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था कि इस मनहूस ने उठा दिया। सुबह की नरम धूप मेरे कमरे की खिड़की से अंदर झांक रही थी। हेलो, कच्ची नींद के खुमार में डूबी मेरी आवाज़ उभरी। अरसल साहब हैं? इसी नस्वानी आवाज़ ने एक बार फिर मुझे चौंका दिया। यह आवाज़ तो जानी पहचानी सी है। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। अब की बार वो ज़रा चीख के बोली थी, आप कौन साहिबा हैं? तजस्सुस का जज्बा आहूत कर आया। मैं अभी तक अपने ख्वाब के सैर से आज़ाद नहीं हुआ था। नाम पूछना चाहते हैं? हर लड़का फ़ौरन लड़की का नाम जानने के लिए बेचैन हो जाता है। वो तुर्की बतुर्की बोली, देखिए ये बात नहीं है। दरअसल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हो सकता है आप कोई बहुत बड़ी अहम शख्सियत हो। मैंने इसे चक्कर देने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद चक्कर में आ चुका था। इस लड़की की आवाज़ मेरे ख्वाब की सनजानी हसीना से ख़तरनाक हद तक मिल रही थी। वो तो मैं हूँ। तो क्या सियासी किस्म की शख्सियत हैं आप? मेरे होठों पर तबस्सुम फैल गया। फिर पूछेंगे कि टीवी आर्टिस्ट हैं या मॉडल हूँ। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में बड़ी शख्सियत इसी तरह की होती हैं। मुझे अब इससे कुछ दिलचस्पी सी पैदा हो गई थी। हमारे मुल्क की बड़ी शख्सियत की तो बात ही ना करें। कल तक जो स्क्रीन पर नज़र आते हैं वो परसों तक नज़र आना बंद हो जाते हैं। इसने कुछ इस तरह कहा कि मैं कह कर लगाए बगैर ना रह सका। किस पर हंस रहे हैं? बड़ी शख्सियत पर या अपने मुल्क पर? आप पर? क्यों, मैंने क्या कहा? भाई, शायद इसका मुंह बन गया था। आपने जिस अंदाज से बड़ी शख्सियत को लपेटा है, इस पर बेख्तियार हंसी आ गई। हाँ, इस तरह अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ हंसने की बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह अपना ही मजाक उड़ाते उड़ाते हम पागल नहीं हो जाएंगे। वो खासी संजीदा हो गई थी। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। आखिर कोई अब कब तक अपना मजाक उड़ाए?
اسی وقت ڈور بیل بجی۔ آپ کے یہاں کوئی آیا ہے؟ میں پھر فون کروں گی۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا اور میں گیلری کی طرف دوڑا۔